میری پتنی محض 15 سال کی تھی۔ وہ مجھ سے نزدیکیاں بڑھانے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہمیشہ یہ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فلموں اور کہانیوں کے ذریعے شادی کے رشتے کو اچھے سے سمجھ چکی ہے۔ ایک رات جب میں پھر سے دوری بنائی تو اس نے ہمت دکھائی اور ضد کے ساتھ اپنے حق کا وعدہ کیا۔ میں حیران رہ گیا، کیونکہ اس معصوم سی دکھنے والی لڑکی نے اس رات بتا دیا کہ وہ اب بچی نہیں رہی۔ 15 سال کی بچی میرے ساتھ چپک کر مالش کرنے لگی۔ تب مجھے احساس ہوا کہ 15 سال کی نہیں، 24 سال کی جیسی مالش کر رہی تھی۔ وہ تو میں اپنی کم عمری پتنی کے ویوہار سے الجھ میں تھا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے پلیز ہمارا سپورٹ ضرور کر دیجیے گا۔ دوستو، چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جو اس قدر میرے قریب تھی کہ اس کی ہلکی سی سانس بھی مجھے چھو رہی تھی۔ اس کا معصوم اور نرم اسپرش میرے بھیتر ایک عجیب سی بے چینی بھر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور اس کی موجودگی مجھے کسی پریکشا کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ میں پسینے سے بھیگا ہوا تھا اور اسے پکارنا چاہ رہا تھا، مگر گلا جیسے جکڑ گیا ہو۔ میں نے خود کو تھوڑا سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے پاس اس طرح تھی کہ اب خود کو اس سے دور کرنا میرے لیے آسان نہیں رہا۔ وہ مجھے ہلکے سے دیکھ مسکرا رہی تھی، جیسے میری الجھن کو وہ سمجھ بھی رہی تھی اور اس کا آنند بھی لے رہی تھی، اور میں اس نرم اور معصوم پتنی کی شرارت کے آگے خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ میں شادی کے اس وقت میں اسے اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ وہ اپنی عمر کے حساب سے بچکانہ مزاج کی لڑکی تھی۔ میں عام حالت میں اس کی شرارتوں سے فائدہ لیتا تھا اور اس کی حرکتوں پر مسکراتا رہتا تھا، مگر بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری معصوم پتنی کا اصلی روپ کیا تھا۔ ابھی میں اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی اگلی حرکت نے میری سانس روک دی اور میں شوق شا پڑ گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی تو سب سے بدھائیاں وصول کرنے لگا۔ میرے دوست چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے اور میں کوئی بھی جواب بنا ہنستا جا رہا تھا۔ میرے ہر انداز سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ حالانکہ میں نے شادی سراسر اپنی ماں کی مرضی سے کی تھی اور ابھی تک اپنی پتنی کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا نصیب نہیں ہوا تھا، مگر میں نے ہمیشہ خود کو اپنی ہونے والی پتنی کے لیے امانت کی طرح رکھا۔ سال زندگی میں تھا اور اپنی 27 سال کبھی بھی کسی لڑکی کو شامل نہیں کیا تھا، میں بھی دوستوں کے ساتھ۔ حالانکہ میں نے شادی سراسر اپنی ماں کی مرضی سے کی تھی اور ابھی تک اپنی پتنی کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا نصیب نہیں ہوا تھا، مگر میں نے ہمیشہ خود کو اس رشتے کے پرارتھ ذمہ دار مانا۔ من میں کئی سوال تھے، وہ کیسی ہوگی، اس کی سوچ کیسی ہوگی، کیا وہ ایک دوسرے کو سمجھ پائیں گے۔ شادی کے بعد جب پہلی بار اس کی تصویر دیکھی تو احساس ہوا کہ زندگی اب صرف میری نہیں رہی، ایک انجان رشتہ دھیرے دھیرے اپنی جگہ بنا رہا تھا۔ میں اس سے ملنے سے پہلے ہی اس کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے لگا۔ اسے کیا پسند ہوگا، کیا وہ بھی اتنی ہی گھبرائی ہوئی ہوگی جتنا میں تھا۔ پہلی ملاقات کا دن آیا تو گھر میں ہلکی ہلکی رونق تھی، رشتہ داروں کی آوازیں، ہنسی مذاق اور بیچ بیچ میں میرا بڑھتا ہوا سنکوچ۔ جب وہ سامنے آئی تو اس کی آنکھوں میں جھجک تھی، لیکن ایک اپنا پن بھی تھا۔ اس پل مجھے محسوس ہوا کہ کبھی کبھی رشتے سمجھ سے نہیں، بھروسے سے شروع ہوتے ہیں۔